بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب روح الحیات کا پارٹ نمبر 14 پڑھیں گے۔ عالم کی علامات۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب لقمان نے اپنے فرزند سے کہا کہ عالم کی 3 علامات ہیں۔ پہلی یہ کہ خدا کو پہچانے، دوسری یہ کہ خدا اس سے کیا کام چاہتا ہے تاکہ ویسے ہی عمل کرے، تیسری یہ کہ جانتا ہو کہ خدا کن باتوں سے ناخوش ہوتا ہے تاکہ ان سے باز رہے۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا حضرت، میرا فرزند مسائل حلال و حرام آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہے اور ایسا سوال نہ کرے گا جس میں اس کا فائدہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، کیا لوگ ایسی بات پوچھتے ہیں جو مسائل حرام و حلال سے بہتر ہو؟ سب سے زیادہ مفید وہ علم ہے جو باعث خوشنودی خداوند عالم ہو، اسی پر نجات آخرت کا انحصار ہے، اور وہ علم قرآن و حدیث ہے جو حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے، اور اس علم کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے جس کے ذریعے سے ہم قرآن، حدیث اور اقوال ائمہ علیہم السلام کو سمجھ سکیں۔ اس کے علاوہ کسی اور کا علم حاصل کرنا تضییع اوقات کے سوا کچھ نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ علم اس کو بجائے راہ نجات کے ضلالت و گمراہی میں ڈال دے۔ لہٰذا اسی علم کا حاصل کرنا واجب و ضروری ہے، بلکہ فریضہ ہے، جس کے ذریعے سے سعادت ابدی اور نجات اخروی حاصل ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ لقمان نے اپنے فرزند سے کہا کہ عالم کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 خدا شناسی، نمبر 2 خدا کی خوشنودی کس چیز میں ہے، نمبر 3 خدا کس چیز کو برا سمجھتا ہے۔ امام نے فرمایا، وہ علوم جو کارآمد ہیں 4 ہیں۔ نمبر 1 خدا شناسی، نمبر 2 نعمت شناسی، نمبر 3 رضائے خدا شناسی، نمبر 4 مکروہات شناسی، یعنی چیز جو انسان کو دین سے دور کر دے، فعل حرام۔ قاعدہ سوم، آداب علم و عمل۔ بہترین علم و عمل وہ ہے جس سے مقصد حصول خوشنودی خدا بندی ہو، اور جس قدر علم و عمل صحیح اور پرخلوص ہوگا، اسی قدر شیطانی وسوسے اور صحیح راہ راست سے بھٹکانے کی زیادہ ہوگی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اخلاص عمل کی توفیق خلاق عالم سے ہر وقت طلب کرتا رہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، جو کوئی شخص علم حدیث دنیا کے فائدے کی غرض سے حاصل کرے، قیامت کے روز اس کو کچھ حصہ نہ ملے گا، اور جس کی غرض آخرت کا فائدہ ہو، خدا اسے دین و دنیا میں عزت دیتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص علم کو اپنی ناموری اور شہرت کے لیے حاصل کرتا ہے، وہ اپنا مقام جہنم میں بناتا ہے۔ عالم وہ ہے جو دل کو بغض و حسد، کبر و نخوت اور ریا سے پاک و صاف رکھے اور خدا تعالیٰ سے توفیق طلب کرے۔ دل جس قدر محبت دنیا سے پاک ہوگا، اسی قدر فیضان الہی کا مرکز بنے گا۔ چنانچہ علم و حکمت کو دانے سے تشبیہ دی گئی ہے، جس کو زمین پر اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ نشو نما پا کر غلے میں اضافے کا سبب بنے۔ پس وہ دانہ جو پتھر پر ڈالا جائے یا بنجر زمین میں ڈالا جائے نشو نما نہیں پاتا، اسی طرح علم و حکمت اس دل میں بے اثر اور بے معنی ہوتے ہیں جو مثل پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو۔ جو دل کا مصداق ہو، مواضع حسنہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، البتہ وہ دل جو مواضع حسنہ سے اثر پذیر ہو چکے ہیں، وہ اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ علم حیات زندگانی دل ہے۔ علم حیات زندگانی دل ہے۔ انسان کے جسم میں جب تک مادہ فاسدہ ہے، کوئی مقوی غذا فائدہ نہیں دیتی بلکہ نقصان کا باعث بنتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ پہلے اس فاسد مادے کو دور کیا جائے جو موجب نقصان ہے، پھر مقوی غذائیں دی جائیں جو فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اسی طرح اتباع روحانی پہلے امراض نفسانی کو دور کرتے ہیں، پھر علم و حکمت کی روحانی مقوی غذا دیتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو امراض روحانی میں مبتلا ہیں اور بغیر ان کے امراض کا علاج کیے ہوئے علم و حکمت حاصل کرتے ہیں، ان کو یہ علم بجائے فائدے کے نقصان پہنچاتا ہے۔ علم دین کی تمثیل۔ حضرت امام امیر المومنین علیہ السلام کا قول ہے،
مومنوں کے دل ایمان کے اندر لپٹے ہوئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ روشن کرنا چاہتا ہے تو اپنی رحمت سے ان کو کھول دیتا ہے اور ان حکمت کا بیج بوتا ہے۔ علم و حکمت کی مثال اس طرح بھی دیتے ہیں کہ یہ دل کے لیے ایسے ہی ہے جیسے جسم کے لیے قوت بڑھانے والی خوراک، کہ اس سے جسم کے تمام حصے طاقت پا کر کام کے لیے تیار ہوتے ہیں، ایسے ہی روح کو حکمت کی باتوں سے قوت حاصل ہوتی ہے اور کمال پر پہنچنے کے لائق ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کلام پاک میں بہت سے مقامات پر خداوند عالم نے نادانوں اور کافروں کو مردہ فرمایا ہے، یعنی جیسے کافر مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، لیکن اس کا انہیں شعور نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ اپنی روحوں کو حکمت کی باتیں سنا کر راحت پہنچاؤ، کیونکہ وہ تھک جاتی ہیں، کند اور سست پڑ جاتی ہیں، جیسے جسم تھک کر سست ہو جاتا ہے۔ بہت سی حدیثوں میں وارد ہے کہ علم دل کے واسطے زندگی اور طاقت ہے، مگر جب تک روح کی بد خصلتیں مثلاً بغض و حسد لگی رہیں، علم سے کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے ان کو دور کرنا چاہیے، جیسے بیمار کے جسم کو طبیب کامل معجون ہرگز نہیں دیتا تا وقت کے مرض کا علاج نہ کرے، کیونکہ مرض طاقتور غذا کا اثر نہیں ہونے دیتا، بلکہ مرض کو طاقت پہنچ کر مریض کی تکلیف بڑھتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ بغض و حسد اور محبت دنیا کے روحانی امراض میں گرفتار ہیں، ان کو علم سے بجائے ہدایت کے گمراہی اور قوت فساد کا پھل ملتا ہے۔ علم کی مثال چراغ کی روشنی سے بھی دیتے ہیں۔ جس طرح مریض چشم یعنی نابینا شخص چراغ کی روشنی سے فائدہ نہیں پاتا، ایسے ہی دل کی آنکھوں کا نابینا شخص پہلے اپنے مرض کا علاج کرائے، یعنی اس کی آنکھیں درست و بینا ہوں تو چراغ کی روشنی سے فائدہ حاصل کر سکے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، یعنی ان کی پیشانی کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، بلکہ ان کے دل کی آنکھیں جو ان کے سینوں میں ہیں اندھی ہیں۔ اس مقام پر قلب کے معنی کی بھی تشریح مختصر طور پر کرنا ضروری ہے۔ قلب اور ایمان کا ذکر۔ قلب کے دو معنی ہیں۔ نمبر 1، مخروطی صنوبری شکل کا گوشت کا عضو جو سینے کے اندر بائیں جانب ہوتا ہے۔ نمبر 2، انسان کا نفس ناطقہ۔ انسانی زندگی روح سے، اور روح ان بخارات لطیف کو کہتے ہیں جو خون کی گردش سے پیدا ہوتے ہیں۔ خون کا چشمہ دل ہے، دل سے گردش کے ذریعے دماغ میں پہنچتا ہے اور دماغ سے رگوں کے ذریعے تمام جسم میں پھیلتا ہے، جس میں انسان نفس ناطقہ کی ترقی کا آلہ اور ذریعہ ہے۔ اس لیے نفس ناطقہ کو جسم سے بہت کچھ تعلق ہے، اور جس چیز سے جسم کی زندگی اور ترقی ہے، یعنی خون، اس کا خزانہ دل ہے۔ بنسبت دوسرے اعضاء کے اس ناطقہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے نفس ناطقہ کو قلب یا دل کہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر نفس کی جگہ قلب کا لفظ آیا ہے۔ بری بھلی جیسی خصلت نفس کو حاصل ہو، اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ مثلاً کسی چشمے سے چند نہریں نکلتی ہیں، جتنا پانی چشمے میں زیادہ ہوگا اسی قدر نہریں بھری ہوئی چلیں گی۔ اسی طرح قلب سے اگر حیوانی روح کی نہریں ایمان اور یقین کی بھر کر جاری ہوں گی، تمام جسم سے عبادات اور نیکیوں کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ یہ دونوں چشمے اللہ تعالیٰ کے دریائے رحمت اور فیض سے جاری ہوتے ہیں، مگر آدمی کو چاہیے کہ ان کے لیے نہریں کھود کر گناہوں کے باطل خیالات کا خس و خاشاک ان سے صاف کرے، تاکہ خدا کے فیضان سے یہ دونوں پاک و صاف جاری رہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جس کے پاک و صاف ہونے سے تمام جسم صاف رہتا ہے، اگر وہ خراب اور گندا ہو جائے تو تمام جسم گندا و ناپاک رہتا ہے، اس کا نام دل ہے۔ منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر دل پاکیزہ ہو تو تمام بدن پاکیزہ ہوگا، اگر دل میں خباثت ہو تو اس کا اثر تمام جسم پر ہوگا۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی مصیبت بیماری بدن ہے، اور اس سے بھی بڑی مصیبت و بلا بیماری دل ہے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت تبنگری ہے، اور اس سے بھی بڑی نعمت صحت بدن ہے، اور اس سے بھی بڑی نعمت پرہیزگاری دل ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قلب انسانی بمنزلہ امام ہے، جس کا تمام اعضاء و جوارح بمنزلہ ماموین اطاعت گزار کے ہوتے ہیں، جو اس کے اشاروں اور ارادوں کو خوب اچھی طرح
جانتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح امام بھی منزلہ دل ہے اور تمام دنیا اس کے اعضاء و جوارح ہیں جن کو امام کا اسی طرح فرما بردار ہونا چاہیے جیسے کہ دل کی اطاعت اعضاء و جوارح کرتے ہیں۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دل کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک دل وہ ہے کہ جس میں کوئی کار خیر جگہ نہیں پاتا، دوسرا دل وہ ہے کہ جس میں خیر و شر برابر اور ہم وزن ہوتے ہیں، کبھی کار خیر کا پلہ وزنی ہو جاتا ہے تو کبھی شر قوی ہو جاتا ہے، دونوں ہی ایک دوسرے پر غالب رہتے ہیں۔ تیسرا دل وہ ہے کہ جو دل کشادہ کہلاتا ہے، جس میں چراغ نور الہی روشن رہتا ہے، جو قیامت تک مان نہیں پڑتا، اور وہ دل مومن ہے۔ جناب امام علی ابن الحسین سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں، 2 آنکھیں سر میں جن سے دنیاوی اشیاء کو دیکھتا ہے اور معلومات حاصل کرتا ہے، اور 2 آنکھیں دل میں ہوتی ہیں جن سے امور آخرت کو دیکھتا ہے۔ جس کے دل کی آنکھوں کو خداوند عالم روشنی بخشتا ہے، وہ امور غیب کو دیکھتا ہے اور اپنے عیوب سے بھی واقف ہو جاتا ہے، اور اسی کو مومن کہتے ہیں کہ جس کے دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ مومن اور مسلم میں فرق ہے۔ دل کی تشریح: حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، دل کے 2 کان ہیں، ایک میں ایمان والی روح نیکی اور ہدایت کی باتیں سنائی دیتی ہیں، دوسرے میں شیطان یعنی بدی کی باتیں سنائی دیتی ہیں۔ ان دونوں میں جو غالب ہو انسان اس کے کہنے پر عمل کرتا ہے۔ نیز آپ نے اپنے پدر بزرگوار سے روایت فرمائی ہے کہ گناہ سے بڑھ کر دل کو خراب کرنے والی کوئی چیز نہیں، کیونکہ جب تک گناہ دل پر غالب نہ ہو انسان گناہ نہیں کر سکتا۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی، اے موسیٰ میرا ذکر کسی حالت میں نہ بھولو، اگر بھولو گے تو دل سخت ہو جائے گا۔ جناب امیر علیہ السلام کا قول ہے، آنکھوں کے آنسو دل سخت ہوئے بغیر خشک نہیں ہو سکتے، اور دل کی سختی کا باعث گناہ ہوتے ہیں۔ بیان مذکورہ سے دل کے معنی معلوم ہو گئے۔ ایمان کا تعلق دل ہی سے ہے۔ بہت سی آیات اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کمی و زیادتی کے قابل ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ نیک اعمال کرنے والے کے ہر عضو میں ایمان کا حصہ ہوتا ہے، اور اعتقاد نیک دل کا ایمان ہے۔ اعضاء میں ہر عضو کا ایمان یہ ہے کہ جو کچھ حکم خدا اس کے متعلق کو بجا لائے۔ حدیث میں کہ مومن جب گناہ کبیرہ کرتا ہے ایمان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، ایمان کے معنی ہیں اقرار زبان سے، معرفت دل سے، اور ہر عضو سے جو اس کے متعلق ہے نیک عمل کرنا۔ ایمان کے معنی کی تحقیق سے ثابت ہوا کہ جن لوگوں نے ایمان اور اسلام کے ایک ہی معنی لیے ہیں اور صرف زبانی کلمے کے اقرار کو ایمان کہا ہے، اگرچہ شریعت کے موافق وہ لوگ کافروں کی طرح ناپاک نہیں، لیکن قیامت میں سوائے اثنا عشری فرقے کے باقی سب کافروں کے ساتھ ہوں گے۔ ذکر ایمان: دوسرے معنوں والا ایمان یعنی زبان سے اقرار، دل سے یقین اور اعضاء سے واجبات بجا لانا۔ اس سے انسان مغفرت کا حقدار اور شفاعت کا امیدوار ہے، مگر کچھ عرصے بعد اپنے ایمان کی بدولت جہنم سے چھوٹ کر بہشت میں داخل ہوگا۔ جن احادیث میں آیا ہے کہ مومن گناہ کبیرہ کرنے سے ایمان سے باہر ہو جاتا ہے، اس ایمان سے پہلے معنوں والا ایمان مراد ہے، یعنی جس میں اعتقاد حق کے ساتھ کبیرہ گناہوں سے بچنا شرط ہے۔ جن حدیثوں میں ایمان کی ایسی شرطیں آئی ہیں جو سوائے انبیاء اور اوصیاء کے اور کسی میں نہیں پائی جاتی، وہاں ایمان کے تیسری معنی مراد ہیں، یعنی تمام حق باتوں کا یقین اور کامل اعتقاد، تمام واجب اور سنت کاموں کا بجا لانا اور تمام گناہوں اور مکروہات کو ترک کرنا۔ ان میں سے ہر ایک ایمان کا جز ہے۔ ایمان کے اجزاء سے اعتقاد وحدانیت اہم جزو ہے۔ جو شخص اعتقاد وحدانیت رکھتا ہے مگر واجبات نہیں بجا لاتا اور گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، گویا وہ ایسا جسم ہے جس میں ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں نہیں ہیں، زندہ تو ہے مگر ناقص اور بیکار۔ واجبات کی تعمیل اور گناہ کبیرہ سے پرہیز شیطانی وسوسوں سے نگہبانی کرنے والے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، جب تک انسان نماز کا پابند رہے شیطان اس سے ڈرتا ہے، اگر چھوڑ دے اور حقارت کی نظر سے دیکھے شیطان غالب آ کر گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ ایک روز حضرت مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے
تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کا جسم لاغر، رنگ زرد اور آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی۔ وہ نیند کے غلبے سے اونگ رہا تھا۔ اس کا نام حارثہ بن مالک تھا۔ آپ نے پوچھا، اے حارثہ، کیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا، یا حضرت، میرا دل ہر وقت ملول رہتا ہے، راتوں کو بیدار اور دنوں کو روزے سے رہتا ہوں۔ دنیا سے دل کو نفرت ہے، گویا دیکھتا ہوں کہ میدان محشر میں خدا کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہوں اور تمام خلقت محشر سے پریشان و بے قرار ہے۔ بہشت والوں کو بہشت کی نعمتوں اور راحتوں میں دیکھ رہا ہوں اور اہل دوزخ کو دیکھتا ہوں کہ آگ میں جل رہے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت نے اصحاب سے فرمایا، اس شخص کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے نور سے روشن کر دیا ہے۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا، اسی حالت پر قائم رہنا۔ اس نے عرض کیا، یا حضرت، دعا فرمائیے، مجھے راہ خدا میں شہادت نصیب ہو۔ چنانچہ حضرت نے دعا فرمائی اور وہ اسی سال جہاد میں شہید ہو گیا۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اے علم کے خواہش مندو، علم کے بڑے فضائل ہیں۔ اس کی مثال جس میں انسانی سے اس طرح ہے کہ تواضع اور انکساری مثل سر کے ہیں، حسد اور بغض سے پاک رہنا مثل آنکھوں کے ہے، فہم و سمجھ مثل کانوں کے ہیں، سچ بولنا اس کی زبان ہے، نیک عمل کرنا مثل دل کے ہے، اپنے ہم جنسوں پر رحم کرنا اس کے ہاتھ میں ہے، عالم کی زیارت کرنا اس کے قدم ہے، اس کے مقام اور ٹھہرنے کی جگہ نجات ہے، خدا اور خلق خدا کے وعدوں کو پورا کرنا، نرم کلام ہونا اس کے ہتھیار ہے، خدا کی رضا پر راضی رہنا اس کی تلوار ہے، دشمنوں سے صلح کرنا کمان ہے، علماء کی صحبت اس کا لشکر ہے، ادب اس کا مال و دولت ہے اور گناہوں سے بچنا اس کا توشہ ہے۔ مسلم وہ ہے جو زبان سے کلمہ شہادتین ادا کرے اگرچہ منافق ہو۔ چنانچہ اکثر احادیث میں مسلمان اسی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جناب امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مسلم نہ مومن ہے نہ کافر، بس اسلام سے اس کو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ اس کا قتل جائز نہیں اور وہ نجس نہیں، اس کے ساتھ کھانا پینا، شادی بیاہ جائز ہے۔ مسلم آخرت پر اعتقاد نہیں رکھتا کہ وہاں مستفید ہو سکے۔ اس کے برخلاف مومن کی تعریف یہ ہے اور منقول ہے جناب رسول خدا اور دیگر ائمہ سے کہ اقرار باللسان، عمل بالارکان، اعتقاد بالجنان یعنی زبان سے اقرار کرنا، اعضاء سے عمل کرنا اور دل میں اعتقاد رکھنا۔ مومن مغفرت الہی کا مستحق ہے اور شفاعت آخرت کا بھی حقدار، اور گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا۔ اس کے اعمال صحیح ہیں اور عبادات بیکار نہ ہوں گی۔ جناب صادق آل محمد علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے، اگر وہ قبول و لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ رہتا ہے، ورنہ وہ بھی علم بھی اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ قاعدہ چہارم، صفات علماء۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب کسی عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا کی طرف متوجہ ہے تو ہرگز اس کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص جس چیز کو دوست رکھتا ہے اسی چیز کو جمع بھی کرتا ہے، پس جس نے دنیا جمع کی ہو وہ اوروں کو سوائے دنیا کے اور کیا دے سکتا ہے۔ امام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ میری امت میں دو قسم کے لوگ ہیں کہ اگر وہ صالح ہیں تو میری امت صالح ہوگی، اور وہ فاسد ہیں تو ساری امت فاسد ہو جائے گی۔ لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، وہ دو کون ہیں؟ فرمایا، علماء اور سلاطین۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم فقیہ وہ ہے کہ جو اللہ کے بندوں کو رحمت الہی سے نا امید نہ کرے اور عذاب الہی سے بے خوف نہ کرے اور قرآن کو ترک نہ کرے اور معصیت اس سے بالکل رخصت ہو جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ علم حاصل کرنے والے لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں، پس ہر ایک کو پہچانو۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جھگڑا اور فساد کرنے کے لیے علم سیکھتے ہیں، دوسرے وہ جو مجلس میں تکبر اور فخر کی خاطر علم سیکھتے ہیں، تیسرے وہ ہیں جو علم کی باتیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے علم سیکھتے ہیں۔ پہلی قسم والے جھگڑے اور فساد سے خلقت کو ایذا دیتے ہیں، نیکی اور پرہیزگاری سے دور رہتے ہیں، ان کے واسطے خدا کی طرف سے یہ سزا ہے کہ قیامت کے دن ذلت سے ناک رگڑے گا اور اس کی کمر اور ہاتھ توڑے جائیں گے۔ دوسری قسم والے جب علماء کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں تکبر اور سرکشی کرتے ہیں، جب کسی دولت مند کے پاس جاتے ہیں عاجزی ظاہر کرتے ہیں اور ان کی خاطر اپنا دین ضائع کرتے ہیں،
قیامت کے دن خدا ان کو اندھا کرے گا اور علماء میں سے علیحدہ کرے گا۔ تیسری قسم والے ہمیشہ خدا کی عبادت میں راتوں کو جاگتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ نامعلوم ان کی عبادات قبول ہوئی یا نہیں۔ خدا کے عذاب سے ڈرتے ہی رہتے ہیں اور دعا و تضریع میں مشغول رہتے ہیں۔ زمانے کے لوگوں کو پہچانتے ہیں، اپنے بھائیوں اور دوستوں سے چکنے اور ہوشیار رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو دین کو نقصان پہنچائیں۔ ایسے لوگوں کو خدا طاقت دیتا ہے اور قیامت کے خوف سے نجات بخشتا ہے۔ قاعدہ پنجم، عمل بغیر معرفت۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص بغیر علم و معرفت و بے بصیرت عمل کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو نامعلوم راہ پر چل رہا ہو۔ جس قدر آگے بڑھتا جائے گا اس قدر منزل سے دور ہوتا جائے گا۔ ہر عبادت کی کچھ شرائط ہیں، اگر ان کا علم نہ ہو تو عبادت بیکار ہے، اور عمل کے لیے علم کی ضرورت نہ ہوتی تو خداوند عالم کو انبیاء کے بھیجنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ جب دنیا کے راستے بغیر رہبر اور رہنما کے طے نہیں کیے جا سکتے تو آخرت کی مشکل ترین راہیں بغیر رہبر اور رہنما کی تعلیم کے کس طرح طے ہو سکتی ہیں، جبکہ اس راہ میں ہزاروں کمی گاہیں ہیں جن میں ہزاروں شیاطین طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قاعدہ ششم، مذمت فتوائے نااہلاں۔ سب سے بڑا گناہ خدا اور رسول پر الزام لگانا اور جھوٹ بولنا ہے۔ جو شخص احکامات الہی سے بخیر ہو، احکامات کے سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا اور خود کو اہل علم ظاہر کرتا ہو، وہ جہنمی ہے۔ البتہ یہ کہے کہ میں نے فلاں عالم سے سنا ہے تو وہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔ لہٰذا فتویٰ دینے کے لیے ضروری ہے کہ خود عالم ہو یا عالم سے سنا ہو، اس کے علاوہ فتویٰ دینے والا کافر ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، اللہ کا یہ احسان ہی کیا کم ہے کہ اس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہادیوں کا انتخاب فرمایا، اسی کا شکر ادا کرنا تا حیات ممکن نہیں۔ ہر صبح و شام اس بندہ عاجز کے لیے توبہ و استغفار ضروری ہے تاکہ خداوند عالمین تقصیرات کو معاف فرمائے۔ یہ فقرے چند خصائل پر مشتمل ہیں جو باب نمبر 8 میں ملاحظہ ہیں۔ باب نمبر 8 خصائل۔ خصلت اول، فخر بر عبادت۔ عابد کا اپنی عبادت پر فخر و ناز کرنا بدترین گناہ ہے، اس کے باعث تمام ثواب عبادات عبث اور بیکار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے معبود کی عبادت کو سمجھ لے اور اس کی صحیح معرفت ہو جائے تو وہ ہرگز فخر و مباحات نہ کرے، کیونکہ اس منعم حقیقی کے انعامات اس قدر کثیر ہیں جن کا شمار نہیں ہو سکتا، اور نہ اس کی ان نعمتوں کا شکریہ ہی ادا کیا جا سکتا ہے، پھر بھی بندہ گناہ گار ہی رہتا ہے۔ جب ایسا ہے تو کس بات پر افتخار کرتا ہے؟ چنانچہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اے فرزند، عبادت الہی میں ہرگز کوتاہی نہ کرنا اور اپنی عبادت پر بھی اعتماد و افتخار نہ کرنا، اس لیے کہ ہم اس کی عبادت اور اطاعت نہیں کر سکتے جس عبادت کا وہ سزاوار ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک عابد بنی اسرائیل کا 40 سال تک عبادت کرتا رہا۔ 40 سال کے بعد اس نے بارگاہ الہی میں قربانی پیش کی جو قبول نہ ہوئی۔ عابد نے آہوزاری کی اور اپنے نفس کو بڑی لعنت ملامت کی کہ یہ سب تیری تقصیر ہے جو میری عبادت قبول نہ ہوئی۔ عابد کو وحی ہوئی کہ یہ تیرا اپنے نفس کو ملامت کرنا اور اپنی تقصیر کا اعتراف کرنا اس 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے جس کی وجہ سے ہم تیری عبادت کو قبول کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک عالم ایک عابد سے ملا اور سوال کیا کہ تمہاری عبادت کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، میں اپنی عبادت پر جتنا فخر کروں کم ہے۔ عالم نے پوچھا کہ عبادت کے دوران گریہ و جزع و فضا کا کیا عالم ہے؟ اس نے کہا کہ میرے آنسوؤں سے میری ریش بھیگ جاتی ہے۔ عالم نے کہا، کاش تو بجائے رونے کے ہنستا اور اپنی عبادت پر فخر نہ کرتا، تو وہ ہنسی تیرے رونے سے کہیں بہتر ہوتی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ 2 شخص داخل مسجد ہوئے، ایک عابد دوسرا فاسق۔ جب مسجد سے بعد فراغت عبادت برآمد ہوئے تو عابد فاسق ہو گیا اور فاسق کا شمار عبادت گزاروں میں ہو گیا، کیونکہ عابد اپنی عبادت پر فخر کرتا ہوا نکلا اور فاسق اپنے گناہوں پر شرمندہ اور پشیمان تھا۔ ناظرین کے ذوق کو اجاگر کرنے کے لیے مترجم ایک حکایت پیش کرنا چاہتا ہے۔ ایک روز خدا کے
مخصوص پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ویران پہاڑی کی طرف سے گزرے، دیکھا ایک عابد پہاڑی کے پوشیدہ دامن میں مصروف عبادت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شوق ملاقات بڑھا، آگے گئے، اس کو سلام کیا۔ عابد نے بڑی بے رخی سے پوچھا کون ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ عابد نے سوال کیا آپ ہی خدا کے نبی ہیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں۔ عابد نے کہا تو پھر خدا سے میرا کام کرا دیجئے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا بتلاؤ کیا کام ہے؟ عابد نے کہا کام صرف اتنا ہے کہ میں 100 سال سے یہاں پر مصروف عبادت ہوں اور سوائے عبادت کے دوسرا کوئی کام انجام نہیں دیتا۔ آپ ذرا خدا سے یہ تو معلوم کیجئے کہ میری اس عبادت کے صلے میں مجھے کیا انعام ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو میں ابھی معلوم کیے لیتا ہوں، اور اسی وقت پہاڑی پر چڑھ گئے اور بآواز بلند کہا پالنے والے، یہ تیرا بندہ اپنی عبادت کا صلہ دریافت کرتا ہے، بتلا اس سے کیا کہہ دوں؟ آواز آئی اے موسیٰ کہہ دو کل بتلائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے عابد سے آ کر کہا کہ خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل بتلائیں گے۔ عابد نے کہا بہتر ہے، کل بھی دور نہیں ہے۔ عابد کا یہ دستور تھا کہ صبح صادق سے قبل ایک نہر پر جایا کرتا تھا جو وہاں سے قدرے فاصلے پر تھی، وہاں جا کر نہاتا اور کچھ پانی اپنے ہمراہ دوسرے روز کے لیے بھی لے آتا تھا۔ چنانچہ حسب دستور دوسرے روز جب وہ نہر کی طرف چلا تو راستہ بھول گیا اور نہر پر جانے کی بجائے کسی اور طرف نکل گیا۔ کافی دور جانے کے باوجود نہر پر نہ پہنچ سکا، دھوپ کی شدت سے نڈھال اور بے حال ہو گیا، پیاس نے حالت تباہ کر دی، تھک کر ایک چٹان پر بیٹھ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا کہ سامنے سے ایک شخص آتا ہوا نظر آیا۔ جان میں جان آئی، اشارے سے اس کو بلایا اور بڑی عاجزی سے کہنے لگا کہ تھوڑا سا پانی پلا دو۔ اس نے کہا اس ویرانے میں پانی کہاں ہے، اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ میری اپنی ضرورت کے لیے ہے۔ وہ عابد رونے لگا۔ تب اس مسافر نے کہا اچھا ایک گلاس پانی دے سکتا ہوں، بتلاؤ کیا قیمت ادا کرو گے؟ عابد نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، 100 سال سے عبادت خدا میں مشغول ہوں۔ اس نے کہا اگر اس عبادت کا ثواب مجھے دے دو تو میں تمہیں ایک گلاس پانی دے دیتا ہوں۔ عابد نے سوچا اگر زندگی رہی تو عبادت کی جا سکتی ہے۔ کہنے لگا اچھا میں اپنی عبادت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے ایک گلاس پانی اس عابد کو دے دیا۔ عابد نے پانی پی لیا اور پھر اپنی عبادت گاہ میں پلٹ آیا۔ صبح کو حضرت موسیٰ کو وحی ہوئی کہ اس عابد کی 100 سال کی عبادت صرف ایک گلاس پانی کے عوض خریدی جا چکی ہے۔ اس سے کہو کہ 100 سال سے جو پانی کے گلاس تو نے پیے ہیں ان کی قیمت ادا کر دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصبح عابد کی قیامگاہ پر پہنچے، سلام کیا اور فرمایا اللہ نے بھیجا ہے۔ عابد نے کہا یا نبی اللہ 100 سال کی عبادت تو میں فروغ کر چکا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے، مگر میرے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب 100 سال کی عبادت کی قیمت ایک گلاس پانی ہے تو 100 سال میں جو پانی تو نے پیا ہے اس پانی کی قیمت ادا کر دے۔ عابد نے جب یہ سنا تو بڑا پریشان ہوا اور چلایا اور حضرت موسیٰ سے کہا یا نبی اللہ، اللہ تعالیٰ سے میرے گناہ و قصور معاف کرنے کی سفارش کیجیے، میں نادم ہوں اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے۔ حضرت موسیٰ کو وحی ہوئی اس عابد سے کہہ دو کہ اس وقت کی گریہ و زاری اور ندامت و پشیمانی تیری 100 سال کی عبادت سے زیادہ قیمتی ہے، جس کے عوض ہم نے تجھے 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا۔ خصلت دوم تشکر نعمت۔ اوصاف حمیدہ میں سے ایک صفت نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، جس کی ضد کفران نعمت ہے۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنا نعمتوں میں اضافہ اور زیادتی کا سبب باعث ہے، اور کفران نعمت نعمتوں میں زوال کا سبب ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے کا ثواب ایسا ہے جیسے اللہ کے لیے روزہ رکھنے کا۔ صاحب عافیت کا عافیت پر شکر ادا کرنا ایسا ہے جیسے کوئی مبتلا بلا ہو اور اس پر صبر کرے، اور مالدار کا شکر ادا کرنا ایسا ہے جیسے کوئی حالت فقر میں قانع رہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بندے کو ہر نعمت پر زبان سے الحمدللہ کہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اگر دولت عطا فرمائے تو اس کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ ضرورت مندوں کے کام آئے۔ اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے، اس کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ منمِ حقیقی ثنا اور حمد زبان سے کرے۔ اسی طرح شکر ادا کرنا چشم و گوش، دست و پا اور تمام اعضاء و جوارح کا یہ ہے کہ وہ کام ان سے لیا جائے جس میں خوشنودی منم ہو۔ علم کا شکر ادا کرنا یہ کہ اس کو طالبان علم تک پہنچائے اور خود بھی عمل کرے، اور سب سے بڑی نعمت پروردگار عالم کی بندوں پر یہ ہے کہ اس نے پیغمبر آخر الزماں کو
اور ان کے اوصیہ کو بھیج کر گمراہوں کو راہ ہدایت دکھلائی۔ شکریہ اس نعمتوں کا یوں ادا کرے کہ ہر اوامر و نواہی میں ان ذوات مقدسہ کی اطاعت میں کمر بستہ رہے، اور سب سے بڑا شکریہ یہ ہے کہ اس منعم حقیقی کی عطا کردہ نعمتوں پر غور و فکر کرے تو از خود دل سے الحمدللہ رب العالمین نکلے گا۔ ایک کلمے پر ہی ذرا غور کرے کہ اس کے منہ تک جانے سے قبل اس منعم حقیقی نے تیرے اس لقمے کی خاطر کس قدر اہتمام اور تدابیر کی ہیں، یعنی لوہار اور بڑی سے حل بنوایا، کسانوں اور حیوانوں یا مشینوں سے زمین کا سینہ چیرا، تخم پاشی کرائی، سمندر سے پانی اڑایا، ہوا سے بادلوں کو مسخر کر کے چلایا، خشک زمین پر آبپاشی ہوئی، سورج سے حرارت پہنچائی، دانہ اگایا، ہزاروں انسانوں و حیوانوں نے محنت کی، غلہ بازار میں آیا، پتھروں سے چکی بنوائی، اس نے دانوں کو پیس کر آٹا بنایا، آٹا خمیر کیا گیا، روٹی کی شکل میں دسترخوان پر آیا، جب کہیں ایک لقمہ بنا، کبھی سوچا کہ اس ایک لقمے کی خاطر کیا کیا کرنا پڑا۔ اب ذرا مزید غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ لقمہ منہ تک پہنچا تو پھر کیا کیا تدابیر روبہ عمل آئیں، یعنی دست و دہن، دندان و زبان، معدہ و قوت ہاضمہ، ماسکہ دافع اور قوت جاذبہ کو حکم فطرت ملا کہ اپنے اپنے فرائض ادا کرو اور اس لقمے کو آنتوں اور رگوں کے ذریعے سے جسم کے ہر حصے میں پہنچاؤ اور اس کو انسان کی بقائے حیات کا سبب بنا دو۔ کیا انسان سے اس منعم حقیقی کا شکریہ ادا ہو سکتا ہے؟ صرف اس کسان کا شکریہ بھی ادا نہیں ہو سکتا جس نے اس دانے کو کاشت کیا، کیونکہ اس کے شکریہ کے ساتھ اس کے باپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے جس نے اس کو پیدا کیا، پھر اس کے باپ کا، پھر اس کے باپ کا، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام تک منتہی ہو کر پھر خالق آدم تک پہنچے گا۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روز سلمان فارسی نے ابو ذر غفاری کی دعوت کی اور نانے خشک پانی میں تر کر کے ابو ذر کے سامنے رکھ دیے۔ ابو ذر نے کہا، سبحان اللہ، کس قدر اچھے نان ہیں، کاش تھوڑا سا نمک بھی ہوتا۔ سلمان فارسی نے اپنی چادر گروی رکھ کر نمک حاصل کیا اور ابو ذر نے نمک کے ساتھ نان تناول فرمائے اور کہا کہ شکر ہے اس کا جس نے مجھے قناعت کی صفت عطا فرمائی۔ سلمان فارسی نے کہا، اے ابو ذر، اگر تم قانے ہوتے تو میری چادر گروی نہ رکھی جاتی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو جو ادا کرنے کا حق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگارا، تیرے شکریہ کا حق میں کس طرح ادا کر سکتا ہوں، جبکہ شکریہ ادا کرنے کی قوت بھی تو نے ہی عطا فرمائی ہے۔